یہ بزرگی حاصل ہوئی۔ دیکھیں قرآن جہاں کہیں بھی اپنے سلسلے سے گفتگو کرتا ہے وہاں کہیں پر بھی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن پڑھو۔ سارے مقامات پر قرآن کے بارے میں غور کرو، قرآن کے بارے میں فکر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو تدبر کرو اس میں۔ اور یہ قرآن ہمارے اصول زندگی کو بتاتا ہے۔ اگر ہم بہت ساری کتابیں ہم نے نہیں پڑھی کوئی واندہ نہیں، لیکن اگر قرآن کو صرف پڑھ لیا تلاوت کی حد تک کہ جو ابھی ہم لوگوں نے کیا ہے تو ثواب یقیناً ہے۔ اور جو روایات کہتی ہیں کہ ماہ مبارک میں پڑھ لیا تو گویا ایک آیت ختم قرآن کا ثواب ہے، یقیناً ثواب تو مل جائے گا۔ یا پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور بہار قرآن ماہ مبارک رمضان ہے۔ یقیناً ان سارے ثواب اور ان ساری برکتیں اور وہ سارے جزا ماہ مبارک میں خصوصی طور پر پڑھنے پر، قرآن مجید کی تلاوت پر مل جاتے ہیں، لیکن زندگی ہماری تب بدلے گی جب قرآن ہم سمجھ لیں۔ زندگی کے لیے ہمارے تب یہ ہدایت کی کتاب کہی جائے گی جب قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بہت سی کتابیں دنیا کی ہم نے نہیں پڑھا تو بہت زیادہ فرق ہمارے زندگی پر نہیں آئے گا، لیکن اگر قرآن کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا تو یقیناً بہت کچھ ہم نے کھو دیا ہے۔ قرآن کی جس کا صاف اعلان ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن مجید کوئی خشک و تر دنیا میں ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ کوئی کتاب لکھنے والا مصنف رائٹر یہ نہیں لکھتا کہ میں نے یہ جو کتاب لکھ دی ہے اس میں ذرا بھی کہیں غلطی نہیں یا کس شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ کھلا ہوا اعلان ہے لا ریب فی، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، لا ریب فی یعنی قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اتنی محکم اور اتنی مضبوط اور جو اتنا سب کچھ علم اپنے اندر لیے ہوئے ہے وہ کتاب قرآن مجید۔ اور یہی نہیں، حکیم امت پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے جانے لگے تو وہ دو چیزیں ہمیں دے کر گئے تھے، ایک انہی میں سے ایک چیز ہمارے لیے قرآن ہے، یعنی کتابی و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں ہیں، کتاب خدا اور میری اطرت۔ ظاہر ہے کتاب خدا یہ رول میپ ہے، یعنی انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کو صحیح دشا میں صحیح رخ پر چلانے کے لیے، ایک تو ان ہستیوں کی کہ جو کر کے دکھائیں، اور ایک ان قوانین کی کہ جو لکھے ہوئے پہلے سے موجود ہوں۔ خداوند عالم نے دونوں چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں، اور پیغمبر جو امت کو گمراہیوں سے، امت کو پستیوں سے، رذالت سے، برائیوں سے بلندیوں کی طرف گامزن کر کے بلندیوں پر پہنچا کر جانے لگ گئے تو یہ کہہ کے گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ یہ قرآن سے مراد جو پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں یہ صرف جزدانوں میں رہنے کے لیے نہیں، یہ صرف کباڑ میں رکھ دینے کے لیے نہیں، طاقچوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن کو سمجھ کر قرآن کے مضامین اور مفہوم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو قرآنی بنانے کے لیے کہہ کے گئے ہیں کہ قرآن نے کہا کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اچھے باتوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، لہٰذا ہم تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔